مسلمانوں کے لیے صلح کون سی صلح ہے جس میں ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی، بہت بڑا سبق رکھا اور ہمیں ایک مثال دی ہے، وہ ہے صلح حدیبیہ، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے، جس کو غزوہ حدیبیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ ہوا ہے سن 6 ہجری میں۔ دراصل ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ خود اور آپ کے ساتھ کچھ مسلمان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، یعنی عمرہ کرنے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں مجھے دکھا دیا گیا ہے عمرہ، تو لہذا اب ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ بس یہ خواب دیکھنا تھا، تو مسلمانوں کے دل میں تو ویسے ہی ایک تڑپ تھی، کیونکہ 6 سال کا عرصہ ہو گیا تھا ہجرت کو، ہجرت کا 6واں سال ہے یہ۔ تو 6 سال سے مسلمانوں نے بیت اللہ شریف کی زیارت نہیں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال سے خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کی تھی۔ تو جب یہ خواب دیکھا تو مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی اور ایک جوش پیدا ہوا، ایک تڑپ ہوئی کہ ہم نے بھی جا کے خانہ کعبہ کی زیارت کرنی ہے۔ اب اس تیاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں، اور ذی القعدہ کی پہلی تاریخ تھی۔ آپ کے ساتھ 1500 صحابہ ہمراہ ہوئے، مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پر جو میقات ہے وہاں پہنچے، جس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھا، کچھ میل دور تھا، اب تو مدینہ منورہ اتنا پھیل گیا ہے کہ اب یہ میقات مدینہ شہر کے اندر آ گیا، اور وہاں ایک بہت بڑی مسجد بنی ہوئی جس کا نام ہی مسجد ذوالحلیفہ ہے۔ یہ مدینہ والوں کے لیے میقات ہے کہ اس سے پہلے یا اس تک پہنچ کر اگر کوئی حرم جانا چاہے تو احرام محرم ہو کر جانا اس کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچے، اور وہاں پر آپ نے نیت کی، محرم ہو گئے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا احرام، تو احرام عام طور پہ عوام 2 چادروں کو کہتی ہے احرام کی چادریں، لیکن اصل میں احرام ایک اصطلاح ہے۔ احرام کا مطلب ہوتا ہے حرام کر لینا، یعنی ایک آدمی جب وہ حج یا عمرے کی نیت کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کر لیتا ہے۔ تو یہ جو نیت کی اس نے اور اپنے اوپر پابندیاں عائد کر دیں، اس کو عربی میں احرام کہتے ہیں، شریعت میں اس کو احرام کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو محرم کہتے ہیں کہ وہ آدمی محرم بن گیا، یعنی اب اس پر پابندیاں لاگو ہو گئیں، اس پر بہت سی چیزیں حرام ہو گئیں۔ مثال کے طور پہ اس پہ خوشبو لگانا، اس کے لیے ناخن کاٹنا، جسم کے بال کاٹنا، اس کے لیے اپنے مرد ہے تو چہرے کو سر کو ڈھانپنا، اور عورت ہے تو چہرے سے کپڑا لگانا، مرد ہے تو پاؤں میں بند جوتے پہننا، اور ایسے ہی سلے ہوئے لباس کو، جو جسم کے ہیئت پر سلے ہوئے لباس ہو، مردوں کے لیے اس قسم کا لباس پہننا، شکار کرنا، یہ اس قسم کی 7-8 پابندیاں لگ جاتی ہیں جب آدمی محرم بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نیت کی اور اس کے بعد روانہ ہوئے، اور آپ نے ایک جاسوس کو آگے بھیج دیا دیکھنے کے لیے کہ بھئی یہ قریش مکہ یہ کس حال میں ہے۔ جب قریش مکہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہیں، ان کے بھی تو اپنے جاسوس ہوتے تھے نا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسلمان جو ہیں مدینہ سے روانہ ہوئے مکہ کے لیے۔ انہوں نے یہاں تیاری شروع کر دی مقابلے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور فرمایا کہ جا ان کو کہہ دو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ 200 آدمیوں کو لے کر مقابلے پر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اس راستے سے خالد بن ولید آ رہا ہے۔ آپ نے وہ راستہ بدل لیا اور ساحل کی جانب چلے گئے، نہیں ساحل کی جانب نہیں، حدیبیہ کی جانب چلے گئے، اور حدیبیہ میں پہنچ گئے، اور وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ حدیبیہ ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام حدیبیہ تھا، اس کنویں کی نسبت سے اس جگہ کا نام حدیبیہ پڑ گیا، پھر اس بستی کا نام بھی حدیبیہ پڑ گیا۔ اور حدیبیہ جو ہے اس کا اکثر حصہ حرم کی حدود میں آتا ہے، اور کچھ حصہ حرم سے باہر ہے، جس کو حل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں ٹھہرے تو آپ حرم سے باہر تھے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آپ حرم کی حدود میں تشریف لاتے تھے، نمازیں حرم میں پڑھتے تھے اور قیام حرم سے باہر تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی حرم کے قریب ہے تو ایسی صورت میں حرم میں نماز پڑھنی چاہیے، اور بعض علماء نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ جو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے اس کا تعلق پورے حرم کے ساتھ ہے، خاص مسجد حرام کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی اگر مسجد حرام سے باہر کہیں پر بھی حرم میں آدمی چاہے اپنے ہوٹل میں بھی ایک نماز پڑھے گا تو اس کو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے۔
البتہ مسجد حرام میں آ کر پڑھنا ایک بڑی فضیلت ہے، ظاہر بات ہے مسجد ہے، مسجد کی اپنی فضیلت، اپنا ثواب جو مسجد سے باہر وہ ثواب نہیں مل سکتا، تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جب آدمی وہاں گیا ہے تو اس کی کوئی نماز بھی مسجد حرام کے علاوہ نہ ہو، اور خاص کر کے مسجد حرام کی اتنی بڑی جماعت میں پڑھنا تو بہت بڑی فضیلت ہے، بہت ثواب ہے۔